السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جو امام دھاڑی کاٹتا ہو، دھاڑی منڈاتا ہو، تو کیا اس سے پیچھے مقتدی حضرات نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یہ بات آپ حضرات کے سامنے میں دو الگ الگ فتووں کی روشنی میں سنا رہا ہوں، جن میں سے ایک مادر علمی دارالعلوم دیوبند اور دوسرا بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ ہے۔ آپ سے گزارش ہے آپ فتوے کو مکمل آخر تک سماعت فرمائیں، اور سننے کے ساتھ ساتھ آپ حضرات اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ سوال اور جواب کی روشنی میں آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ کسی نے مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا ہے، جن کا سوال ہے: میں آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں رہتا ہوں۔ ہمارے نزدیک ایک ترکش مسجد ہے جس کا پیش امام اپنی داڑھی شیو کی تھی، تو کیا اس امام کے پیچھے نماز جائز ہے کہ نہیں؟ فتوے کا جواب یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داڑھی رکھنا واجب ہے، شیو کر کے بالکل منڈا دینا یا کاٹ کر خشخشی کرنا حرام ہے۔ ایسا شخص فاسق ہے، اس کی امامت مکروہ تحریمی ہے۔ اگر دوسری کسی مسجد میں باشرہ امام ہو تو اس کے پیچھے نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، ورنہ مجبوری میں جماعت ترک نہ کریں، بلکہ نماز جماعت سے ادا کریں، خواہ اسی داڑھی منڈا امام کے پیچھے، لیکن صالح اور باشرہ امام کے انتظام کی کوشش میں رہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ یہ تھا مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ۔ اب آپ حضرات بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ بھی سوال اور جواب کی روشنی میں سماعت فرمائیں۔ کسی نے پوچھا ہے: نمبر 1، سعودی عرب کے اندر اجنبی پاکستانی، ہندی، بنگالی اگر بہت ہی پڑھا لکھا ہو تو بھی شرم کے مارے وہ امامت نہیں کر سکتا، اور اگر جماعت کا وقت آئے تو اس دوران جس شخص نے اذان دی ہوتی ہے وہی اکثر و بیشتر امام کی عدم موجودگی میں جماعت کرواتا ہے۔ بعض اوقات تو ان کی داڑھی ہی نہیں ہوتی، اور ہوتی بھی ہے تو کبھی اس طرح پھروایا ہوتا ہے، کبھی داڑھی کٹی ہوئی ہوتی ہے۔ آیا اس صورت میں کیا اس سے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ دوسری صورت، اگر اکثر امام حضرات بھی اس بیماری میں مبتلا ہیں تو کیا ان کے پیچھے جماعت پڑھی جائے، یا بہتر ہے کہ نماز کے بعد مسجد جا کر اپنی اکیلے میں نماز ادا کی جائے؟ نمبر 2، اکثر و بیشتر سردی میں امام حضرات جوراب پر مسح کرتے ہیں، بعض اوقات گھر سے وضو کر کے آتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا، تو کیا اس صورت میں نماز کا اعادہ کرنا ہوگا یا ظن المؤمنین خیرہ کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ یہ الگ سوال۔ ان کا جواب یہ ہے: نمبر 1، اگر بعض اوقات داڑھی ہی نہیں ہوتی ہے سے مراد نابالغ ہے تو واضح رہے کہ بالغ کی اقتداء نابالغ کے پیچھے صحیح نہیں ہے، ایسی صورت میں تو نماز ہی ادا نہیں ہوگی، اور اگر ہے تو بالغ لیکن داڑھی آتی ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں نماز بلا کراہت ادا ہو جائے گی۔ رہی بات داڑھی آنے کے بعد کٹوانے یا منڈوانے کی، تو داڑھی منڈوانا یا ایک مشت سے کم رکھنا گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ داڑھی منڈوانا یا کتروانا فسق ہے۔ جو شخص داڑھی کاٹ کر ایک مشت سے کم کرے یا مونڈے، ایسے شخص کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر توبہ کر لے تو پھر جب تک داڑھی ایک مشت نہ ہو جائے اس وقت وہ شخص امامت کا اہل نہیں ہے۔ لہٰذا مذکورہ صورت میں جب امام نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ خود آگے بڑھ کر نماز پڑھا دی جائے، یا کسی داڑھی والے کو خود آگے کر دیا جائے، اور اگر مستقل امام ہی ایسا ہو یا خود امامت کروانے میں کوئی مانع ہو تو ایسے داڑھی منڈے امام کی اقتداء میں اگرچہ نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، لیکن اگر کہیں قریب میں کوئی اور ایسی مسجد نہ ہو جس میں باشرہ امام ہو تو مسجد اور جماعت دونوں کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اسی اقتداء میں ہی نماز ادا کر لینی چاہیے۔ اسی طریقے سے سامعین کرام، نمبر 2، دوسرا سوال کا جواب یہ ہے: نائلون والے موزوں پر مسح جائز نہیں ہے، اس لیے کہ امت کے تمام مستند فقہا و مجتہدین کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ باریک موزے جس سے پانی چھن جاتا ہو، یا وہ کسی چیز سے باندھے بغیر پنڈلی پر کھڑے نہ رہتے ہوں، یا ان میں 3 میل مسلسل چلنا ممکن نہ ہو، ان پر مسح جائز نہیں ہے۔ چونکہ ہمارے زمانے میں سوتی، اونی یا نائلون کے جو موزے رائج ہیں وہ باریک ہوتے ہیں اور ان میں مذکورہ اوصاف نہیں پائے جاتے، اس لیے ان پر مسح کسی حال میں جائز نہیں ہے۔ اور جو شخص ایسا کرے گا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی
بلکہ کسی بھی مجتہد کے مسلک میں اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ جب امام کا وضو صحیح نہیں ہوگا تو مقتدیوں کی نماز بھی صحیح نہیں ہوگی، اور ایسے امام کی اقتداء ناجائز ہے۔ لہٰذا اگر کسی امام کے بارے میں اس کا یقین ہے کہ وہ اس طرح کرتا ہے تو اسی پیچھے نماز نہ پڑھیں، بعد میں جماعت کرا لیں یا علیحدہ پڑھ لیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔